السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وصفا وسلام علی عباده الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آج پارہ نمبر 17 انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے، اور پارہ نمبر 17 میں سورۃ الانبیاء کا آغاز ہے. اگر آپ اس سورت کے پہلے لفظ جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک خاص جن سے ڈرا رہے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود افسوس کیا ہے کہ لوگ اس سے غفلت میں ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ قریب آ گیا ہے ان کے حساب کا وقت. اگر کوئی چیز یا کوئی ایونٹ جیسے جیسے قریب آ رہا ہوتا ہے ویسے ویسے ہماری تیاری اس کام کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن رہ گئے، آپ مثال لے لیجئے ایگزامس کے، جب تک آپ سکون میں ہوتے ہیں کہ ہونے والے ہیں، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کل ہی میرا امتحان ہے تو پھر آپ نے کیا ہے سب کچھ چھوڑ کے سب سے پہلے امتحان کی تیاری کرنی ہے. اسی طرح کوئی اور ایونٹ ہو، آپ کی گھر میں کوئی شادی ہے یا کوئی اور تقریب ہے، تو آپ کے لیے جیسے جیسے یہ ہوتا ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے آپ کی تیاری اس کام کے لیے قریب ترین ہو جاتی ہے. آپ کا سارا فوکس، سارا خیال اسی کام کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں فرما دیا کہ اقترب للناس حسابهم، کے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. لیکن جب کہ وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، یعنی پتہ ہے قیامت آئے گی، معلوم ہے قیامت آنا ہے، اس پہ کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے کہ وہ شک میں اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں ہیں. آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں آ رہی نا. یہی غفلت ہے نا کہ ابھی جو چیز اہم ہے ہمارے لیے دنیا، ہم دنیا اور دنیا کی تیاری میں لگے رہیں. اللہ نے کہا حساب کا وقت. اب حساب کس چیز کا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا کہ انسان سے کس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زندگی کن کاموں میں گزاری. سب سے پہلا حساب ہمیں اپنی زندگی کا دینا ہے کہ زندگی کن کاموں میں گزاری، نیکیاں کی، برائیاں کی، کہاں گزار کر آئے پوری کی پوری زندگی. اور پھر جوانی کہاں گزاری. یعنی پہلا حساب کیا ہے؟ پوری زندگی، 60 سال، 80 سال، 40 سال کی جو زندگی ہے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اور اس کے بعد اپنے خاص عمر کہ جس میں آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کا تھا، جس میں آپ کے پاس صلاحیتیں تھی، قوت ایک تھی، آپ دنیا کے ہر میدان میں جا سکتے تھے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے تھے. لیکن آپ نے اس وقت اس قرآن کو تھاما. آپ کے پاس کرنے کو بہت کام ہے. یعنی اس وقت آپ تمام یہاں بیٹھے ہیں، آپ کیا ہے کہ یہاں آپ کچھ اور کام کے لیے بھی جا سکتے تھے، کسی اور کام کے لیے بھی جا سکتے تھے نا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس وقت تو ہاتھ میں تسبیح اور جانماز اور قرآن آ جاتا ہے. لیکن جوانی کی عمر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. اس کی جوانی کی عبادت بھی اللہ کو پسندیدہ ہے اور جوانی کے اعمال بھی اللہ کو پسند ہے. تو اس لیے اللہ خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ اپنی جوانی کہاں گزاری، پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. یعنی ہم کیا حدیث میں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی موت آ گئی، اس کی قیامت آ گئی.
قیامت یہ نہیں ہے کہ ابھی تو یہ نشانی باقی ہے، ابھی تو وہ نشانی باقی ہے، یہ آئے گا وہ آئے گا اور اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، یعنی آخری نشانی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو قیامت پہ قریب ترین ہو گئی، اور آج ہم اس کو دور سمجھے ہوئے ہیں۔ تو جس انسان کی موت واقع ہو گئی وہیں سے اس کے قیامت شروع ہو گئی، پھر اس کے پاس عمل کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ ما یاتیہم من ذکر من رب، ہی نہیں آئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت، محدث کوئی نئی نصیحت آتی ہے مگر وہ کھیلتے کودتے ہنسی مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یعنی سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد کیا ہے کہ اس کو قبول نہیں کرتے یا اس کو سیریس نہیں لیتے۔ دیکھا جائے گا ابھی جو ہے وہ تو دیکھ لیں، یعنی ابھی دنیا ہے، دنیا اور دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، تو اس لیے کیا ہے کہ جو ابھی ہے اس کو یاد رکھا جائے، لاہیۃ قلوبہم، کہ ان کے دل غافل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا ہی ہے نا کہ یہ قیامت اتنی بڑی خبر دی جا رہی ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خبر کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ہم اس دن سے غافل ہیں، ہمارے دل غفلت میں ہیں، ابھی سو جائیں، ابھی آرام کر لیں، ابھی یہ کر لیں، دیکھا جائے گا جب موقع ہوگا جب چلے جائیں گے، جب موقع ہوگا جب سیکھنا ہوگا۔ ابھی تو یہ اہم ہے، یعنی جب قرآن یا قرآن کی محفل کے لیے بلایا جاتا ہے قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سارے کام اہم ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور ان ظالموں نے چپکے مشورہ کیا کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، کیا پھر تم دیکھتے بھالتے نہیں ہو، یعنی تم جادو میں پھنسے ہوئے ہو۔ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، پروگنڈہ خواب ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی ہیں۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ اس نے جھوٹ گڑھ لیا، بلکہ وہ شاعر، لہٰذا اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی آنی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے، یعنی جیسے پہلی نشانیاں آئیں، جیسے ایک ساتھ کتاب توریت نازل ہو گئی، یا اسی طرح اور مطالبات ان لوگوں نے کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اس رسول کے پاس بھی کوئی معجزہ ہونا چاہیے، جبکہ اس رسول کے پاس کیا تھا؟ قرآن کریم جیسی عظیم معجزہ تھا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پوری بستی کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن پہلے پیغمبر بھیج دیتا ہے، پہلے انہیں ڈرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، رک جاؤ، اس سے ڈر جاؤ، مگر ہم ایک رسول بھیجتے ہیں جو ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ بس سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی اگر تم خود نہیں جانتے نا تو علم والوں سے پوچھ لو، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں ہم نے اگر پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے نا کہ جس کے پاس علم نہ ہو آپ اس سے سوال کریں گے۔ دنیا کے علوم کے لیے کیا ہے کہ دنیا کے علوم کا آپ اس وقت حاصل کر اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے اس میں خاص ڈگری، خاص مہارت حاصل کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھو، یعنی جس کے پاس علم ہے ان سے پوچھو۔ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ کسی سے بھی سوال کرنا شروع کر دینا ہے، دین کے مسائل پوچھنا شروع کر دینا ہے۔ پوچھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، لیکن ایسے مسائل کہ جن کا جواب دینے کے لیے کسی کے پاس صحیح علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جس کے پاس علم اور اس سے سوال کرے تو غلط ہے۔ جیسے دنیا کے بارے میں اگر آپ کے ساتھ آئی پرابلم ہے تو آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس ہی جائیں گے نا، اسی سے پوچھیں گے نا اپنے مسئلے کو، اپنی دوا اسی سے تجویز کروائیں گے۔
تو دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ اپنی صحت کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی سے غلط ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. تو دین کے معاملے یا قرآن و حدیث کے معاملے میں بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور جب ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دے گا. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی آج سے پہلے کوئی بھی نبی نہیں ایسا آیا کہ جو ہمیشہ اس دنیا میں رہے. ہر ایک آیا اور اس دنیا سے چلا گیا. پھر ہم نے ان رسولوں سے وعدہ سچا کر دکھایا، چنانچہ ہم نے ان کو جس سے ہم نے چاہا نجات دے دی، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا. البتہ تحقیق انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی، اس میں تمہارا ذکر ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں آپ کا ذکر کر رہا تھا تو یہ جملہ سن کر آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ کی بہن کسی کے گھر گئی اور وہاں سے آ کر آپ کو بتائیں کہ آپ کی والدہ کہیں گئی ہیں اور وہ آپ کو آ کر بتائیں کہ فلاں ہاں وہ تمہارا بہت ذکر کر رہی تھی تو میں یاد کر رہی ہوں، چکر لگا لینا، وہاں سے نہیں جانا. تو آپ کو جملہ سن کر کتنی خوشی ہوتی ہے، فلاں نے مجھے یاد کیا یا فلاں جگہ میرا ذکر ہوا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا. کس طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا ذکر کیا. اور تب بھی ہم اس قرآن کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے، اس طریقے سے نہیں پڑھتے. ابھی تو آپ سے ایک دورہ قرآن کر رہے ہیں نا کہ جس میں آپ مختصر ترجمہ اور مختصر یعنی ترجمے کے ساتھ مختصر کی تشریح دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں آپ کے علم میں برکت عطا کرے. آپ اس کے بعد رمضان کے بعد جو مکمل کورس ہو، تفصیلی کورس جو اس کے ڈیٹیل آیات کا کورسز ہوتے ہیں، آپ اس کو کیجیے. پھر آپ کو ایک ایک آیت پڑھ کر پتہ چلے گا کہ کہاں واقعی میرا ذکر ہے. اللہ نے کہا نا تمہارا اس میں ذکر ہے، تو واقعی اس میں میرا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا پاس تو عقل نہیں رکھتے. اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی جن میں جو ظالم تھے، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی. اور فلما احسوا باسنا، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے. لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، مت بھاگو، یعنی انہیں کہا گیا کہ مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہیں سامان استراحت دیا گیا تھا، اور اپنے مکانات و محلات کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے. یعنی جس دنیا اور جس گھر اور جس پیسے یا جن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہماری ہر وقت کی توجہ ہمارے گھر پر ہوتی ہے. کیا کرنا ہے، کیسا ڈیکوریٹ کرنا ہے، کیا پردے لگانے ہیں، کیا بیڈ شیٹ لے کر آنی ہے، عید آ رہی ہے، اس سے پہلے ان چیزوں کی ہم نے تیاری کرنی ہے. اور ان ساری چیزوں میں ہم اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتیں اور انہی میں صرف کر کے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صرف یہ گھر تمہارے نہیں تھے، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے تھے کہ جب نافرمانیاں کی تو کچھ بھی کام نہیں آیا. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، پھر کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، پھر یہی رہی ان کی پکار حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل تماشا کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یعنی بیوقار پیدا نہیں کیا. ایک ایک چیز میں عبرت ہے، ایک ایک چیز میں نصیحت ہے. غور و فکر کرو کہ کس طرح بغیر اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بلند کر دیا، تمہاری اوپر آ کر گرتا نہیں ہے. اللہ نے اس میں کس طرح ستارے، چاند، سورج یہ سب لگا دیے، مزین کر دیا اس کو. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. لو اردنا نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اور اگر ہم یوں ہی کھیل بنانا چاہتے تو ہم پاس ہی سے بنا لیتے، اور اگر ہم کرنے والے ہوتے. بلکہ یہ تدون، تاکہ وہ لوگ راہ پا جائیں. بلکہ نقذف بالحق علی الباطل، پھر پھینک مارتے ہیں تو اس کا وہ سر پھاڑ دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم حق کو باطل پر واضح کر دیتے ہیں.
پھر وہ باطل مٹ جاتا ہے اور وہ بچنے ہی والا ہے. یعنی اصل حق ہے اور اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر کے رہتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور اس لیے کہ تمہاری یہ ہلاکت ہے اس سے جو کچھ تم بیان کرتے ہو. اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں اور جو اس کے پاس ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اب یہ جو فرشتے ہیں، یعنی اللہ کے پاس جو آسمانوں پر فرشتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ تکبر نہیں کرتے. ان کی پہلی سے اللہ نے کیا کہہ دی کہ تکبر نہیں کرتے، بڑائی بیان نہیں کرتے، خود کو بہتر نہیں سمجھتے، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، یعنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ بہت تیزی سے جا رہا ہے. آج 11 روزے ہو گئے ہیں اور بہت تیزی سے یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور ایسے ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم خود کو تھکائیں عبادات میں، خود کو تھکائیں اللہ کو راضی کرنے میں، تو کیا ہے کہ یہ تھکن تو ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہمارا اجر ہے وہ ضرور لکھ دیا جائے گا. اس وقت اپنے گھر سے نکل کر آنا اور اپنی نیند کو قربان کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس ہدایت کے لیے سنا، اس قرآن کے لیے سنا، اور آپ اپنے گھر سے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ورنہ اس وقت کیا ہے کہ 90% لوگ سو رہے ہوتے ہیں، 90% لوگ سحری کے بعد سو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس ہدایت کے لیے، اس کام کے لیے منتخب کیا کہ آپ کو اپنا کلام آپ کو عطا کیا اور آپ اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، آپ اس سے اپنی زندگیاں تبدیل کر رہے ہیں. یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سست نہیں ہوتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ یعنی مردوں کو زندہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے. یہ لوگ جو دوسرے معبودوں کو پکار رہے ہیں، کیا وہ اس بات کے استطاعت رکھتے ہیں اگر اس میں دو لو فی کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو ضرور یہ فساد ہو جاتا یا یہ دونوں تباہ ہو جاتے. یعنی زمین اور آسمان میں صرف ایک معبود ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوتا تو ایک کہتا ہے کہ سورج نے مشرق سے نکلنا ہے، دوسرا کہتا ہے مغرب سے نکلنا ہے، ایک کہتا ہے چاند دن میں ہوگا، دوسرا کہتا ہے نہیں رات میں ہوگا. یعنی سارا نظام درم برہم ہو جاتا. اسی طرح جن گھروں میں ایک سے زیادہ نظام چلانے والے ہوتے ہیں، جس گھر میں حکم والدین کا نہیں چلتا، بیٹوں کا چلتا ہے، جس گھر میں حکم بہوؤں کا چل رہا ہوتا ہے یا جس گھر میں بیٹیوں کا چل رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی فائنل اتھارٹی کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے گھر کا قوام مرد کو بنایا، اور مرد اگر فیصلہ نہیں کر رہا تو بعض اوقات عورت کر رہی ہوتی ہے، اور پھر دونوں میں مسائل اور اختلاف ہوتے ہیں. ایسا نہیں ایسا ہوگا، نہیں بیٹی کا رشتہ یہاں نہیں وہاں ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ تو سسٹم وہیں سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو چھوٹے سے گھر کی مثال ہے، لیکن اس آسمان اور زمین میں اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ دونوں خراب ہو جاتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کے پاس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو رب عرش عظیم کا مالک ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا. یعنی اللہ نے کیا کیا، کب کیا، کیوں کیا، کس کے ساتھ کیسا کیا، ہم نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا. بعض اوقات انسان شدید صدمے میں ہوتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے، اللہ میرے ہی ساتھ ایسا ہوا، اللہ میرے فلاں پیارے کو مجھ سے لے لیا، ابھی تو ہم نے بات بھی نہ کی تھی، ابھی تو اس کو یہ کرنا تھا، ابھی تو وہ یہ پلاننگ کر رہا تھا، اللہ تو نے موقع بھی نہ دیا، اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. یہ سوال ہی ہے نا اللہ کے بارے میں، اللہ سے سوال کرنا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، یہ تو نے کیا کیا. اللہ نے کہا اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، جبکہ وہ لوگوں سے ضرور پوچھے گا تم کیا، کب، کیسے، کیا کر کے آئے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ اپنے حساب سے غفلت میں، تو حساب کن کن چیزوں کا ہم نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنے پر قادر ہے، کیونکہ وہی تو ہمارا معبود ہے، اسی نے تو ہمیں پیدا کیا. وہ نہ پوچھے گا تو پھر کون پوچھے گا؟ سوال تو یہی ہے نا
پھر کہا کہ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے؟ کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ. یہ توحید ہی میرے ساتھیوں کا ذکر ہے، مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر تھا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے تھے. فہم معرضون، لہذا وہ اعراض کر رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول مگر وہ ہم وہی کرتے ہیں اس کی طرف، بے شک نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اسی کے، انا سوائے میرے کوئی معبود. یعنی اللہ بار بار یہی بتا رہے، نہ فرشتے معبود ہو سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ولی، نہ کوئی بھی دنیا کی کوئی عظیم ہستی اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز اور مکرم بندے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے قول کے آگے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اس دن جب اللہ کسی کے لیے فیصلہ فرما دے گا تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے کہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیجیے. لیکن جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوگا، جن کو اللہ اجازت دے گا سفارش کی، صرف انہی کے لیے ہے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، تو اسے ہم اس کا بدلہ جہنم ہی دیں گے. یعنی اگر ہم نے پیچھے بھی یہ بات پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا ایسا کیا تم کہہ کر رہے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، اللہ میں نے اگر یہ کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میں نے ایسا کہا ہوتا، میں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو کوئی بھی ہو، کوئی ایسا کہہ نہیں سکتا، اور جو ایسا کہہ دے یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اپنے آپ کو یا کسی اور کو معبود بنا دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے کفر کیا بے شک آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے. اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے نا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ جب بھی تھا، اور اللہ نے کس طرح کائنات بنائی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ان کو الگ الگ کر دیا اور اس میں ہمیں آباد کر دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اللہ نے اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی. افلا یؤمنون، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ انسان کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان صرف اپنی پیدائش کی حقیقت کو دیکھ لے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی سے ایک انسان کو پیدا کر دیا، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا. ورنہ دنیا والے، اگر آپ دنیا کے کتنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اپنا علاج کروانا چاہیں، اگر اللہ نے اولاد نہیں دینی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. اللہ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے، اور جس کو چاہے بانجھ رکھ لے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں کچھ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اولاد. لیکن جو چیز ہمیں مل جاتی ہے اس کی قدر و قیمت ہماری نظر میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی، ہم یہاں بات کر رہے ہیں ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا. آپ نباتات کو دیکھیں، آپ انسان کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، ہر ایک کی پیدائش اللہ نے پانی سے کی. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آتے؟ یعنی اتنی اپنی ذات میں اللہ نے کہا تمہارا ذکر ہے اس میں، تو دیکھو تمہارا ذکر کس طرح سے ہے، کہاں کہاں تمہارا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا تم ابھی بھی اس اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ جھک نہ پائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہیں لے کر وہ ہل جائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں بنا لی اور تاکہ وہ ہدایت پائیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. یعنی ایسی چھت کہ جس
سے کوئی خوف نہیں ہوتا، ایسا خوف نہیں کہ ہم پر آ کر گر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ستاروں کے ذریعے۔ شیطان مردود سے یعنی شیاطین آتے ہیں اور وہ غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اوپر جاتے ہیں وہاں سے انہیں ستاروں کے ذریعے مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ وہ من آیاتی ہے مورزون، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، ہر چیز اس کی، ہر چیز سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں، یعنی ہر ایک چیز کیا ہے کہ جس کو اللہ نے جو سرکل دیا ہے وہ اسی کے حساب سے چلتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن میں چاند ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات میں سورج نکل آئے۔ اللہ نے جس کے لیے جو وقت مقرر کیا وہ ہر ایک اپنے اپنے وقت مقررہ پر اپنا کام کر رہا ہے۔ اور ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہر ایک کائنات کی ہر شے اپنے اپنے مقصد حیات میں مصروف ہے، سوائے ہم انسانوں کے کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا۔ پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنَ قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ تم زندگی میں مگن ہو، تم یہ سمجھو ابھی موت نہیں آنی، ابھی یہ نہیں کرنا، ابھی تو بہت وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی یعنی فرعون، شداد، نمرود، جتنے بڑے بڑے بادشاہ تکبر کرنے والے آئے، کوئی ایسا نہیں رہا جو ہمیشہ اس میں رہا ہو۔ تو ہم کیا ہمیشہ رہیں گے؟ ہم کس چیز سے غرور تکبر کر رہے ہیں؟ آج ہم نے مرنا اور کل ہمارا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ فوت ہو جائیں، آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی کفار کے جواب میں جو نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دن اسے مر ہی جانا ہے، یعنی جیسے پہلے مرے یہ بھی مر جائے گا، تو اللہ ان سے پوچھ رہے تو یہ آنے جو جانے کا سلسلہ کیا ہے؟ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ ان سے پہلے ہم بھی آ کر گئے، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جو پیغام ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا، کوئی امیر ترین انسان کیوں نہ ہو، کوئی غریب ترین کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی مشہور ترین کیوں نہ ہو، لیکن جانا سب میں ہے، چاہے اس کی دنیا میں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ ہمیں ایسا نہیں لگتا ہمارا گھر ہم سے چل رہا ہے، یعنی اگر آپ ساتھ ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے میں بیٹھی ہوئی ہوں نا، میں یہ بار بار ٹوکتی رہتی ہوں، میں بار بار کہتی رہتی ہوں، تو یہ کام اسی طرح سے ہوتا ہے، اگر میں نہ ہوں نا تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں۔ ساسیں ہیں تو ان کا یہ خیال ہے، اگر نندیں ہوتی ہیں تو نندوں کا کیا خیال ہوتا ہے ہماری شادی ہو جائے گی تو انہیں پتہ چلے گا۔ بھابیاں ہیں تو بھابیاں سمجھتی ہیں کہ ہم ہیں تو ہم نے ساری چیزوں کو اس طرح مینیج کیا بھائی، ہم نہیں ہوں تو ایک دن گھر کے کاموں میں پتہ چل جائے۔ یعنی ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہیں تو یہ گھر چل رہا ہے، ہم ہیں تو یہ کام ایسے چل رہا ہے۔ یاد رکھیں ہم نہیں بھی ہوں گے تب بھی سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ بعض آپ دیکھیں دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے آپ کی فیملیز میں کہ جنہیں ایسا دیکھ کر ایسا لگتا تھا کرنے والے یہی لوگ ہیں، اصل تو یہی ہیں، پورا گھر انہوں نے اس طرح سنبھالا ہوا ہے، پورا ادارہ انہوں نے اس طرح سنبھالا ہوا ہے، سارے نظام انہوں نے اس طرح سے کیے ہوئے، یہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اکثر لوگوں کے بارے میں جو بہت کام کرنے والے ہوتے ہیں تو یہی تصور آتا ہے نا، اور وہ کام کرنے والا کوئی ایک گھر میں ہو یا کسی ادارے میں ہو، کسی ملک میں ہو یا کسی شہر میں ہو، تصور اس کے بارے میں ایسے آتا ہے نا، یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، تم جو بھی ہو نا تم نے جانا ضرور ہے اس دنیا سے، حتیٰ کہ اینما تکونوا یدرککم الموت وان کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگرچہ تم کہیں بھی ہو تمہیں موت آ جائے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں بھی کیوں خود کو محفوظ کر لو اور مرنے سے بچنا چاہو تو نہیں بچ سکتے، ہم نے جانا ہے۔ اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھے تو اس کی ساری لذتیں، ساری خواہشیں زیرو پر آ جاتی ہیں۔ اگر وہ سوچ لیں نا کوئی بات نہیں میں نے تو مر جانا ہے، میں نے کون سے ہمیشہ رہنا ہے، تو نہ کسی سے بدلہ لینے کا دل کرے گا، نہ کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کا دل کرے گا، نہ طویل خواہشات، لمبی چوڑی خواہشات میں لگنے کا دل کرے گا۔
پھر انسان کیا سوچے گا کہ بس گزر تو رہی ہے، گزر ہی جائے گی. اللہ نے بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. پھر انسان کے اندر سے یہ بے چینی اور پریشانی ختم ہو جائے گی. پھر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، برائی اور بھلائی سے آزماتے رہیں گے. یعنی کبھی تمہیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا کریں گے، کبھی خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی، لیکن ان خوشیوں میں بھی کیا ہے؟ تمہاری آزمائش ہوگی. ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اس میں شکر ادا کرنے والے ہو یا نہیں. اور کبھی آزمائشوں پر آزمائشیں آتی رہیں گی. بعض اوقات تو ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں انسان غم سے نکلتا نہیں ہے، دوسرا غم اس پر آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیا غموں نے ہمارے ہی گھر دیکھ لیا. اللہ اکبر. ایسا ہی ہے نا، عام طور پر یہی جملہ کہا جاتا ہے کہ غموں نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں آزماتے رہیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ صبر اور شکر. اور یاد رکھو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا تم نے ہماری ہی طرف ہے. کیا یہی وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ یعنی اہانت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں. یعنی خود اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے تخلیق کیا گیا ہے. یعنی انسان کی تخلیق کیا ہے؟ انسان کے اندر جلد بازی رکھ دی گئی ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ یہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، بس جلدی سے ہو جائے، اس طرح سے ہو جائے، اس طرح سے ہو جائے. یعنی وہ بہت جلد اور سب کچھ کرنا چاہتا ہے، ساری کامیابیاں حاصل کر لینا چاہتا ہے. سأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ان قریب ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں، بس نہ تم جلدی کرو. یعنی تم اتنی جلدی کر رہے ہو کہ تم چاہ رہے ہو کہ فرشتے آ جائیں اور تمہارا کام تمام کر دیا جائے. ضرور ہم تمہیں یہ بھی دکھانے پر قادر ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا فیصلے کا دن اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمَ الَّذِينَ، کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہرے سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے اور نہ اپنے پشتوں سے، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی. یعنی انسان کو دنیا میں سب سے پیارا اپنا چہرہ ہوتا ہے. ہزاروں روپے انسان کس سے لگا رہا ہوتا ہے؟ چہرے پر. ایسا ہی ہے نا، چہرے کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے کتنی کریمز یا پاؤڈر یا کچھ بھی انسان لگا رہا ہے اپنے چہرے کو پچ کرنے کے لیے. اور اللہ نے کہا اس دن ان کے چہرے جلائے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ جائے گی اور ان کے ہوش کھو دے گی. پھر انہیں نہیں پتہ چلے گا، پھر نہ وہ اسے ٹال سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اور اے نبی بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں نے کا مذاق اڑایا گیا. پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق اڑایا تھا انہیں اس کا عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ایسا یہ نا، حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ نوح یہ کشتی کہاں چلے گی؟ کیا صحرا میں کشتی چلے گی؟ بغیر پانی کی کشتی چلے گی؟ اللہ نے اسی صحرا میں جب اللہ کا حکم آیا تو آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، زمین سے بھی پانی برسنے لگا، اور وہ اسی پانی میں ہلاک کر دیے گئے. کہہ دیجئے من یکلؤکم باللیل والنہار، رات اور دن میں تمہاری نگہبانی کون کرتا ہے؟ رحمان سے. یعنی عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ اللہ ہی نے محفوظ رکھا ہوا ہے تمہارے کام اور تمہاری زبان، اور تو اس طرح کیے کہ فوراً تمہیں عذاب آ جائے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. رب کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کو بھی ذکر کہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی ذکر قرآن ہے. اگر ہم قرآن کو بند کر کے بلند ترین مقام پہ رکھ دیں اور روزانہ کوئی ایک سلیکٹڈ سورت پڑھ رہے ہوں یا کوئی ہفتے میں سورہ کہف پڑھ رہے ہوں تو یہ بھی اعراض کرنا ہی ہوا نا کہ قرآن جس مقصد کے لیے آیا وہ نہ کیا اور صرف اس سے برکت ہی حاصل کرتے رہے. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کہ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے ہوں؟ نہیں تو وہ خود اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کی طاقت نہیں رکھ سکتے اور نہ وہ عذاب سے محفوظ ہیں. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پہ لمبی عمر ہو گئی. یعنی مدت لمبی ہو گئی، فائدے ہی فائدے انہیں ملتے رہے.
پھر افلا یرون اننا ناتی الارض، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں. یعنی کس طرح سے کفر سمٹ رہا ہے اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ یعنی دکھائی نہیں دے رہا. افہم الغالبون، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں. کہہ دیجئے کہ انما انذرکم بالوحی، کہ بس میں تو تمہیں وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں. یعنی میں جو پیغام یا جو وحی ہے اسی سے تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جاتے ہیں. یعنی جن لوگوں کے پاس کان ہے لیکن وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو گویا کہ وہ بہرے ہی ہیں. اور اسی طرح سے اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے. یعنی ابھی بار بار انہیں سمجھایا جا رہا ہے رک جاؤ، لیکن جب عذاب آئے گا، جب انہیں پتہ چل جائے گا، پھر اس وقت وہ پچھتا رہے ہوں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے. یعنی ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا، کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، اور بالکل انصاف کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. فلا تظلم نفس شیئا، پس نہ ظلم کیا جائے گا کسی انسان پر کچھ بھی، اگرچہ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی، یعنی دو چار حساب کے لیے ضرورت نہیں، ہم اکیلے ہی حساب کے لیے کافی ہیں. البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کی. یہاں فرقان سے مراد توریت ہے. وضیاء، اور روشنی عطا کی، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بن دیکھے اپنے رب کو، اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ قیامت، کہ جس سے ڈر ہے، جس سے خوف ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک، اور یہ ذکر یعنی قرآن کریم بابرکت ذکر ہے، جسے ہم نے نازل کیا، اور کیا پھر تم اس کے منکر ہوگے، یعنی اس کا انکار کرنے والے ہو جاؤ گے. البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ ابراہیم کو عقل مندی، دانائی عطا کی اس سے پہلے، اور وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے. جب کہا ابراہیم نے، جب کہا لِأَبِيهِ اپنے بیٹے کے لیے، وَقَوْمِهِ اور اپنے قوم کے لیے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم ٹھہرے ہوئے بیٹھے ہو، مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہو، یعنی یہ تو تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہیں. کہنے لگے ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یعنی اصل ان کا مقصد جو تھا، اصل وجہ جو تھی ان معبودوں کی عبادت کی، وہ یہی تھی کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں بھی کتنے کام ایسے ہیں جو چلتے چلے آ رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ صرف ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہمارے خاندان میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا چلا آئے گا. کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہے؟ کیا تم کھیلنے والوں میں سے ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات الذی فطرہن، بلکہ ابراہیم نے کہا کہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں. اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر کر چلے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا. چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کے سوا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں. یعنی انہیں خیال آئے کہ ہم کس کو پوچھ رہے ہیں جو اپنی عبادت نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. کہنے لگے من فعل ھذا، جب وہ عید کے دن، یعنی جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ عید کا دن تھا، جب وہ میلے سے واپس آئے سارے قوم آ کر انہوں نے اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا پایا، تو کہنے لگے کہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، بے شک البتہ ضرور وہ ظالموں میں سے ہے. کہ لوگوں نے بتایا بعض نے کہ ہم نے ایک نوجوان کا ذکر سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، انہوں نے کہا ہم تو اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے کر آ جاؤ تاکہ وہ دیکھیں، یعنی لوگوں کو پتا ہو کہ جس نے یہ کیا اس کا انجام ہم کیا کریں گے. کہنے لگے انت فعلت ھذا، حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا ابراہیم تم نے ایسا کیا؟
ہمارے معبودوں کے ساتھ. انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے کام تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہذا تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہو. یعنی تم اس کی پوجا کر رہے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اگر یہ بولنے والے ان کے پاس زبان ہے تو ان کے بڑے نے کیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں، اسی کے گردن میں کلہاڑا ہے تو اسی نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو. فرجعوا علی انفسہم، پھر وہ اپنے نفسوں میں سوچتے ہوئے لوٹے، کہنے لگے انکم انتم ظالمون، کہ بے شک تم ہی ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے ہو رہے تھے. بلا شبہ تو جانتا تھا کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں. یعنی ان لوگوں، انہیں پتا تھا حضرت ابراہیم کو، لیکن تب بھی وہ ان کے سے کہا پوچھو. کہنے لگے حضرت ابراہیم، جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ بت بولتے نہیں، تمہیں پتہ ہے ہم ان سے کیسے پوچھیں، تو کہا کیا فتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ایسے معبودوں کی جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کچھ بھی. اف لکم، افسوس ہے تم پر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے چھوڑ کر، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے. کہنے لگے کہ جلا دو اس کو، یا اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کرنے والے ہو. کہنے لگے اے آگ کونی برداً وسلام، اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو بندوں کو یا کسی لشکر کو بھیجنے کا حکم نہیں ہے، آگ بھی تو اللہ ہی کی ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت کے لیے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ ہو جاؤ ٹھنڈے اور سلامتی والی ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ، کئی دن انہوں نے ابراہیم کے ساتھ فریب کیا تھا، کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں انتہائی خسارے والا بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو جو کہ جلا دینے والی ہوتی ہے، جو کہ تکلیف دینے والی ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو کیا حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ. جب ٹھنڈی زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی تکلیف دیتی ہے. آپ برف کو ہاتھ میں لے کے رکھ سکتے ہیں جبکہ برف ٹھنڈی ہے، آپ زیادہ دیر اپنے ہاتھ میں برف رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے. تو اللہ نے اس کے ساتھ میں کیا کہا، وسلام، سلامتی والی بن جانا، یعنی کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ ہو ابراہیم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت لوگوں پر قائم کر دی، بتا دیا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. پھر اللہ نے بھی ان لوگوں کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو کس طرح سے آگ کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے گلزار بنا دیتا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسحاق عطا کیے انہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام عطا کیے، اور ان کی یعقوب مزید انہیں عطا کر دیے. یعنی ان کے پوتے یعقوب، بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب انہیں عطا کر دیا. اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنائے. یعنی سب سے بڑی نعمت نیکوکار ہونا، صالح ہونا ہے نا. تو اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے ان کو نیکوکار بنایا، اور ہم نے ہر ایک کو، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ راست بتاتے ہیں، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنا، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی کی، اور وہ ہماری عبادت گزار بندے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور اسی طرح لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے نجات دی انہیں اس بستی سے کہ جس کے باشندے بدکاریاں کیا کرتے تھے، اور بے شک وہ بری قوم تھی، نافرمان قوم تھی. جس قوم میں ہم جنس برستے تھے، اللہ نے وہاں سے حضرت لوط اور ان کے قوم کو، اہل ایمان کو نکال دیا، اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے. اور نوح علیہ السلام جب ہم نے انہیں پکارا اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا، اور ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے اہل کو تو بہت بڑے غم سے نجات عطا کر دی. اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے خلاف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے اس سب کو غرق کر دیا. اور داؤد اور سلیمان جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، جب رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت گواہ تھے، فَفَهَّمْنَا سلیمان، ہم نے سمجھ عطا کر دی سلیمان کو، یعنی ہم نے فیصلے کی سمجھ انہیں عطا کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کر دیا. اسی طرح ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے. وہ تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہم کرنے والے تھے. یعنی کسی اور کے بس میں یہ بات ہے کہ وہ
ان ہواؤں کو مسخر کر دے، پرندوں کو مسخر کر دے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم میں تھا، اللہ کے حکم سے ہی ہوا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے سامان جنگ سے بچنے کے لیے ایک سامان بھی بنا دیا تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچا سکے۔ پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی، یعنی وہ مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر دیا کرتے تھے، اور ایسی جلدی میں یہ سب کس سے حکم سے تھا؟ تجری بامر اللہ، یہ سب اس کے حکم سے چلتا تھا زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، جسے ہم نے برکت دی تھی، اور ہم وکنا بکل شیء عالمین، اور ہم ہی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور کئی شیطان بھی تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگراں تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کتنے سارے نبیوں کی دعائیں آ رہی ہیں۔ پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی، اور اللہ نے ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور نجات عطا کر دی انہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ صبر کی مثال تھے، کہ انہوں نے کس طرح تکلیف میں صبر کیا، بیماری میں واویلا نہیں کیا، شور نہیں کیا، لوگوں کے آگے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ سے کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھ پہ رحم کر دیجیے، آپ ہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یعنی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر شفا نہیں ملنی تو آپ جتنے ہاسپٹلس میں چلے جائیں، جتنے ڈاکٹر چینج کر لیں، نہیں ملے گی۔ اگر شفا ملنی ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات گھر کے کسی چھوٹے سے ٹوٹکے سے بھی آپ کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کی بھی تکلیف کو دور کر دیا۔ مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، کہ جس سے وہ تکلیف میں تھے، اور ہم نے انہیں ان کے اہل کو اور ان کے مثل رحمت عطا کر دی اپنے پاس سے۔ یہ نصیحت ہے اللہ کے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے۔ اور اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ہر ایک صبر کرنے والا ہم نے انہیں داخل کیا اپنی رحمت میں، بے شک انہیں کو کاٹ۔ اسی طرح مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، یعنی ان کے قوم نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام انہیں کہہ کر عذاب کے وعدے کا حکم چلے گئے کہ تم پر عذاب آئے گا۔ فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جب وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور جب وہ وہاں سے نکل کے اپنے قوم سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے آقا کا نافرمان ہے، یعنی کشتی ڈگمگا رہی ہے، کشتی سیدھی نہیں چل رہی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی سے نکل گئے، اور جیسے ہی وہ اس کشتی سے نکلے اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دے دیا، وہ مچھلی ان کو نگل گئی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس وقت وہ اندھیروں میں تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں تھے، اور انہوں نے اللہ کو اس وقت وہاں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، بے شک آپ بلند ہیں، پاک ہیں، میں ہی ظلم کرنے والا تھا۔ فاستجبنا لہ، پس ان کی دعا بھی قبول کر لی اور ہم نے انہیں نجات دی غم سے۔ اسی طرح ہم نجات دیتے مومنوں کو۔ اور زکریا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، آپ بہترین وارث عطا کرنے والے، ہم نے انہیں یحییٰ عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو درست کر دیا، بے شک وہ جلدی کرنے والے تھے خیرات میں، بھلائیوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو نیکیوں میں جلدی کرنے والے لوگ اتنے پسند ہیں کہ اللہ خاص طور پہ ان کے صرف یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے ہی عز و انکساری کرنے والے تھے، یعنی کسی اور کے آگے جھکنے والے نہیں تھے۔ اور اسی طرح وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کہ یاد کرو اس عورت کو
کہ جو کہ پاک دامن عورت تھی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو نہ چھوڑیے گا، آپ بہترین وارث عطا کرنے والے، ہم نے انہیں یحییٰ عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو درست کر دیا، بے شک وہ جلدی کرنے والے تھے خیرات میں، بھلائیوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو نیکیوں میں جلدی کرنے والے لوگ اتنے پسند ہیں کہ اللہ خاص طور پہ ان کی صفت یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے ہی عز و انکساری کرنے والے تھے، یعنی کسی اور کے آگے جھکنے والے نہیں تھے۔ اور اسی طرح وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کہ یاد کرو اس عورت کو کہ جو کہ پاک دامن عورت تھی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو اہل عالم کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیا، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ کیا تھی؟ بے شک یہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرتے رہو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، اور انہوں نے اپنے معاملے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آخر کار سب ہماری طرف لوٹیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو کوئی عمل کرے گا نیک عمل اور وہ مومن ہوگا، پس اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ ذرہ ذرہ عمل کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے۔ اور وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال لکھنے والے ہیں، اور اسی طرح ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بلا شبہ وہ اس کے باشندے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کا کھولے جانا یہ کیا ہے؟ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ جب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة، اور سچا وعدہ یوم قیامت قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ بے شک ہم غفلت میں تھے، اس لیے یعنی بار بار اللہ قیامت کے بارے میں ہمیں ریمائنڈ کروا رہا ہے، بار بار پارے کے شروع سے لے کے اب تک بار بار قیامت کا ذکر، کہ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر کچھ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ اس میں ان کے لیے چیخنا ہوگا، چلانا ہوگا، اور کچھ بھی وہ نہیں سن سکیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری بات سبقت لے گئی نیکی کی اور برائی کی، یہی لوگ ہیں مبعدون، دور رکھے جائیں گے، نہیں وہ سنیں گے اس میں اس کی کوئی آہٹ سنیں گے، اور نہ ہی نعمتوں میں وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کا دل چاہے گا۔ یہ بڑی گھبراہٹ ہے، انہیں خوفناک نہیں کرے گی، یعنی اس دن بھی وہ خوف کے بغیر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، بڑی گھبراہٹ انہیں غمناک نہیں کرے گی، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی بار بار کہا جاتا تھا کہ حساب کا دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ تم نے حساب کتاب دینا ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے زبور عطا کی، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ ہم لکھ چکے تھے، بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، اور بے شک اس میں ہماری عبادت گزار بندوں کے لیے اطلاع ہے۔ وما ارسلناکم الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
یعنی جو کوئی اس توحید پر، اس رسالت پر ایمان لے کر آئے گا، اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، اور نتیجتاً دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے وہ لازمی باتیں ہمکنار ہو گیا۔ اور چونکہ آپ کی رسالت پورے جہان کے لیے، اس لیے آپ پورے جہان کے لیے رحمت بن کر، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین اور دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ دن جب آئے گا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ کہہ دیجئے کہ انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک تمہارا معبود اور ایک ہی معبود ہے، پیار پس کیا تم مسلمان ہو؟ پھر اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے۔ بے شک وہ اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے عذاب اور ایک وقت تک فائدہ ہے، یعنی کہ تم دنیا میں رہو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس کے بعد تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کی لائق ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات بیان کیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے۔ کیوں ڈرنا ہے؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک قیامت کا زلزلہ ہے۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں بھی قیامت کا ذکر کیا، یعنی آپ دیکھیں، آپ جیسے جیسے لاسٹ پارے ہوتے رہیں گے، دن بدن اللہ تعالی ہمیں آخرت اور قیامت کے دن سے ڈراتا رہے گا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اور اتنی بڑی چیز کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، کہ اس دن تم دیکھو گے کہ یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ تمہیں لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ نشے کی حالت میں ہے، لیکن یہ نشے میں نہیں ہوں گے، یہ سب اللہ کے عذاب سے مدہوش ہوں گے، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیسے حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اور لوگوں میں سے جو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے بغیر اللہ کے بارے میں، بغیر علم کے، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر شیطان مردود کے، لکھ دیا گیا ہے ان پر یہ کہ من تولیٰ، وہ جو کوئی دوستی کرے گا پس بے شک وہی گمراہ ہوگا، اور اسی کو وَيَهْدِيهِ، اور اس کی دوزخ کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اے لوگوں، اگر تم شک میں ہو اٹھائے جانے والے دن کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں تمہیں اگر کوئی شک ہے، تو پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور پھر من نطفۃ، نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو ایک واضح شکل اور صورت اور غیر واضح شکل اور صورت والا ہوتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور حکمت واضح کر دیں۔ یعنی یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں تخلیق کرتا ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد اللہ اس دنیا میں تمہیں بھیج دیتا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً کس طرح تمہیں بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک وقت مقررہ تک تو دنیا میں رہتے ہو، دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہو، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہمیں یعنی ایک وقت مقررہ تک تم اپنے ماں کے رحم میں رہتے ہو، یعنی اللہ نے جو انسان کے پیدائش کا وقت رکھا 9 مہینے، وہ 9 مہینے تک اسے اپنی ماں کے رحم میں رہتا ہے، اور پھر ہم اس کو بچہ بنا کر نکال دیتے ہیں، اور کیوں؟ تاکہ وہ اپنی جوانی کی عمر تک پہنچ جائے۔ اور کچھ ایسے ہیں میں یتوفا، کہ کچھ ایسے ہیں جن کو ہم جوانی میں ہی فوت کر لیتے ہیں، یعنی تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ ترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ناکارہ ترین عمر کیا ہے؟ کہ بہت بوڑھا ہو جانا اور کسی کام کا نہ رہنا،
لوگوں کا محتاج ہو جانا، لوگوں سے سوال پر سوال کرتے رہنا، یہ نکارہ ترین عمر ہے نا کہ جس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں صلاحیت اور صحت عطا کی ہے تو ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اسی طرح سے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کو اور رزین عمر تک لے کر چلے جاتے ہیں. یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ جان لیں کہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے. اور آپ زمین بنجر اور خشک پڑی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو وہ لہلہا اٹھی، یعنی وہ تر و تازہ ہو گئی اور پھلی پھولی اور اس نے ہر طرح کے خوشنما نباتات نکالے. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ برحق ہے اور بے شک وہ زندہ کرتا ہے مردہ کو، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور بے شک قیامت آتی ہے تو لا ریب فیہا، آنے والی اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تمہاری قبروں سے. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ صرف جھگڑتے رہتے ہیں. ثانیہ عفی، تکبر کی وجہ سے حق سے وہ اپنے پہلو کو ہٹاتے ہی رہتے ہیں تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں، لوگوں کو اللہ کے راہ سے بہکائے اور اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور ہم قیامت کے دنوں سے جلانے والا عذاب چکھائیں گے. یعنی دنیا اور دنیا میں لگے تو پھر ہم تم پر حساب لینے پر بقادر. ذالک بما قدمت یداک، کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں میں آگے بھیجا. بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پر یعنی شک پر ہیں، اور اگر انہیں کوئی بھلائی مل گئی تو مطمئن ہو گیا، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر بل آ جاتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر جب اللہ تعالیٰ نعمتیں روک لیتا ہے تو اس کے ماتھے پر شکن آ جاتا ہے، پھر وہ لوگوں سے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی ہے هو الخسران المبین، کھلا نقصان ہے یہ. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسے معبودوں کو کہ جو نہیں فائدہ دے سکتے ان کو اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے. جی یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. بلا شبہ وہ برا ہی اس کے لیے کارساز ہے، بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کرتا ہے، اور جو کوئی گمان کرے کہ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ہرگز یعنی رسول کے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کر لے، یعنی رسی آسمان تک دراز کرے اور وہ اس رسی سے اللہ تعالیٰ جو خیر اتار رہا ہے اس کو روک دے. یعنی جو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر رہا ہے، جو تھوڑا سا آگے کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جو خیر آسمان سے اتار رہا ہے، جو وہی نازل کر رہا ہے، اس وہی کو روک لو. تمہیں سب سے برا نبی پر وہی کا آنا نازل ہونا لگ رہا ہے نا، تو اس آسمان سے روک کر دکھا دو. اگر کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور جو لوگ یہودی ہوئے، جو بے دین ہوئے، اور جو نصارہ اور مجوسی ہوئے، والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہر چیز سجدہ کرتی ہے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے جھکا ہوا ہے، اسی کے لیے سجدہ کر رہا ہے. تو خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور تمام کے تمام جانور، بہت سے لوگ بھی، یعنی سارے کے سارے لوگ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سے لوگ.
کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور جو لوگ سجدہ نہیں کرتے نا، جو جھکتے نہیں ہیں اللہ کے آگے، ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اور وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، پہلے سجدہ کر لیجئے پھر آگے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدہ کرنے والوں میں سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھکنے والوں میں بنایا، تکبر کرنے والوں میں نہیں بنایا۔ اور اس کے بعد ان ہادان خصیمانی، کہ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہیں اپنے رب کے بارے میں جنہوں نے جھگڑا کیا، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یعنی کفر کا انجام کیا ہے؟ یہ یہاں پر جو دو گروہ یا دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، یعنی اس سے مراد گمراہ فرقے یا اس کے بنسبت دوسرے لوگ ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہی نا یہ دو گروہ، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں کے اوپر آگ کے لباس پہنایا جائے گا، ان پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ ہے سب کچھ جو ان کو گل جائے گا، یعنی جیسے ہی یہ پانی ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، جو ان کے کھالے بھی ہیں، سب گل جائیں گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب کبھی وہ مارے جائیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکل جائیں اس سے غم کی وجہ سے، یعنی تکلیف پر تکلیف، غم پر غم انہیں وہاں اس جہنم میں دیے جا رہے ہوں گے، وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے تو عیدوا فیہا، وہ وہاں سے واپس لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو۔ یعنی قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتا ہے وہی فوراً اللہ جنت کا ذکر کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ دیکھو یہ بندے تو ہیں لیکن اس کے برعکس یہ لوگ بھی ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایمان لے کر آنا، اور ایمان صرف ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ انہیں کنگن پہنایا جائے گا اور موتی پہنائے جائیں گے، اور یہ ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یعنی کتنی خوبصورت ہوگی نا وہ جنت، کہ جہاں آپ کو ہر چیز ملے گی جو آپ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا نا کہ ما لا عین رأت، کہ وہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی آنکھیں کیا کچھ دیکھتی ہیں، آپ موبائل پر صرف سرچ کریں سب کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اتنے خوبصورت مناظر کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں لیکن ان کو دیکھ کر آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جنت کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا ما لا عین رأت، کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، وما خطر علی قلب بشر، کہ نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ اپنے نیک بندوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرماتے۔ قبولیت کی گھڑی ہے اور بابرکت محفل ہے کہ جہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے جو یہاں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے بتاتے ہیں اللہ یہ آپ سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی ساری دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ تو یہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں جب آپ قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ دیتا رہے گا، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، کوئی بھی کمی نہیں آتی۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور قابل تعریف راہ دکھائی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ روکتے ہیں راستے سے مسجد حرام سے، کہ جسے جعلناہ للناس سواء، کہ جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے برابر، ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، اس میں مقیم اور جو باہر سے آنے والے سب کے سب برابر ہیں، چاہے یہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، ہم نے سب کے لیے اس کو عبادت گاہ بنا دیا۔ اور جو شخص اس میں ظلم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے، یعنی لوگوں کو یہاں آنے سے روکے،
کسی بھی لحاظ سے ظلم کرے نذیق من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی تھی اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک کرنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ تیرے پاس پیدل چل کر آئے، چاہے جیسی بھی سواری ہے۔ یعنی جو چارے کی قلت کی وجہ سے، سفر کی دوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے کمزور ہو جائیں، ان سواریوں پر بھی آ جائیں جو ہر دور دراز کے راستے سے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوں۔ یعنی فائدے کیا ہیں؟ دینی بھی ہیں، نماز، طواف، مناسک، حج وغیرہ، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور تم جب وہاں سے لوٹو گے نا حج کر کے تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ تم آج ہی پیدا ہوئے ہو۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ملے گی؟ یہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح وَيَذْكُرُوا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور ایام معلومات میں یعنی خاص ایام میں، معلوم ایام میں ذبح کرتے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام لو جو اللہ نے دیے ہیں، یعنی جو اللہ کی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایام معلومات سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام یوم النحر یعنی جو 10 ذی الحجہ ہے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اور 3 دن جو اس کے بعد ہیں یعنی 11، 12 اور 13 دن، یعنی یہ 3 دن جو ہیں 11، 12، 13 تاریخ جو ہے یہ ایام تشریق کہلاتی ہے، اور اللہ نے اس کو کہا ایام معلومات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ مقرر دن ہے، ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ بس تم کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی ان کا گوشت کھاؤ اور ہر لاچار فاقہ کش فقیر کو کھلاؤ، یعنی خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کر دیں۔ ایک منہ کا میل کچیل تو کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کا ختم ہو جانا، گناہوں کا دھل جانا، اور دوسرا کیا ہے کہ ظاہری یعنی بال، ناخن وغیرہ کو صاف کر لیں، تیل خوشبو وغیرہ استعمال کر لیں، اور احرام وغیرہ کھول لیں۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، اور پھر چاہیے کہ اپنی نذریں پوری کریں، اور چاہیے کہ وہ قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ ذالک، یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا فہو خیر لہ عند ربی، پس وہ بہتر ہے اس کے پاس، اس کے رب کے نزدیک۔ اور وہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے مگر جو پڑھے گئے ہیں، یعنی جو تم پہ تلاوت کر کے منع کر دیے گئے، کہہ دیا گیا کہ یہ تم پر حرام ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے، پس تم بچے رہو اس گندگی سے، ان بتوں کی گندگی سے بچے رہو، اور جھوٹی بات سے بھی بچو، اللہ کے لیے صرف یکسو ہو جاؤ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے، اور پھر اسے پرندے اچک لے جائیں، یا وہ ہوا کسی دور دراز جگہ پر لے جائے، یعنی بلندیوں پر تھا، وہ اللہ کو پکارتا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا، اللہ اس کو عطا کر دیتا، لیکن اس نے کیا ہوا؟ غیروں کو تلاش کر لیا، تو گویا کہ وہ مقام اور مرتبے سے، بلندی کے مقام سے ادھر اوپر سے آ گرا ہے۔ یہی حکم ہے جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے، بلا شبہ یہ دلوں کے لیے پرہیزگاری ہے۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقررہ وقت تک فائدہ ہے، پھر ان کے لیے حلال ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کرے، اور جو اللہ نے انہیں دیا پھر سمجھ لو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اس کی فرمانبرداری کرو، اور عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یہاں پر ہائی لائٹ کیجیے اس لفظ کو، مخبتین، کہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو عاجزی کرتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، جو بحث و مباحثہ نہیں کرتے، جو جھک جانے والے ہیں،
جن کی زبان سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے، جن کے عمل سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو صابر ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں جو رزق دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کی شعائر میں سے بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، بس اللہ کا نام لو، یعنی نہر کے وقت جب وہ پاؤں باندھے کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے نا، تو یہاں نہر کا طریقہ بتایا گیا، اور پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تم ان کا گوشت کھاؤ، اور قناعت پسند اور سوالی محتاج کو بھی کھلاؤ، یعنی اس کو بھی دو کہ جو سوال نہیں کرتے، جو سوال کرتے ہیں، سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان کا خون اور نہ ان کا گوشت، یعنی قربانی کے جانوروں سے اللہ کو کچھ نہیں پہنچ رہا، جو کچھ ہے وہ تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ صرف تقویٰ، یعنی اگر جو بقرعید پر قربانی کی جاتی ہے کیا ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے، غریبوں میں دیا جا رہا ہے، انسان اپنے کھانے کے لیے نکال کے رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اور صرف تمہاری نیت گئی ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، تم کتنے لاکھ کا جانور لائے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے، یا لائے یا واہ کروانے کے لیے لائے، تو اللہ نے کہا تمہارا تقویٰ پہنچے، تمہارے دل کی کیفیت وہاں پہنچے، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس نے جو تمہیں ہدایت دی، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے، یقیناً اللہ ایمان والوں کو کا دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ ہر خائن اور خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور موسیٰ علیہ السلام کا سب کا ذکر کر کے بتا دیا کہ ان سے پہلے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو جھٹلایا گیا، اور ان سب پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، آیت نمبر 45 کے کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب وہ ظالم تھی، وہ گری پڑی ہے اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں، یعنی تم زمین میں چلو پھرو، دیکھو اللہ نے تم سے پہلے قوموں کا کیا حال کیا ہے، کیا بس نہیں وہ چلتے پھرتے زمین میں، پس ہو جاتے ان کے دل، ان کے لیے دل ہے، قلوب یعقلون بہا، ان کے دل تو ہے لیکن وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں، یا ان کے کان ہیں وہ اس سے یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے، فإنها لا تعمى، بے شک یہ قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، جو سینوں میں ہے، یعنی آنکھوں سے تو دکھائی دے رہا ہے، آنکھیں تو دیکھتی ہیں، بصارت تو موجود ہے، اگر غائب ہے تو بصیرت غائب ہے، دل کی بصیرت، آنکھیں، دل کی آنکھیں تمہیں دکھائی نہیں دیتی، تمہیں کھولنے ہی نہیں دیتا، جہاں کہیں اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تمہیں اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنے لوگ یاد آ جاتے ہیں کہ میں یہ کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کرنے لگ گئی تو لوگ کیا کہنے لگ جائیں گے، ہم لوگ اور لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں بصیرت نہیں حاصل ہوتی ہے، قرآن کریم کو سمجھنا یا دور قرآن کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر دے کہ جن کی زندگیاں قرآن سے بدل جاتی ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ آپ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کی، ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جب وہ ظالم تھے، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کے، ان کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں عاجز کرنے کی کوشش کرتے، چاہے اس میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے ترجمے پہ بحث و مباحثہ کچھ بھی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ آگ میں رہنے والے، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نہ ہی کوئی نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا، پھر اللہ اسے زائل کر دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے، اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا،
پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے نکال دیتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ، تاکہ جو وسوسہ شیطان نے ڈالا اللہ اس کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اور ان کے دل سخت ہیں، یعنی دلوں کا سخت ہو جانا بھی ایک قسم کی بیماری ہے کہ جن سے انسان حق کو قبول ہی نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 57 میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر وہ قتل کر دیے گئے یا مارے گئے۔ لِيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ انہیں اس مقام پر ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم والا بردبار ہے۔ اور یہ بات یہی ہے کہ جو شخص بدلہ لے مثل اس کے جتنی اسے تکلیف دی گئی ہے پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت مغفرت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی تو اجازت دی، لیکن وہی جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک جو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سارے کے سارے معبود باطل ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس آسمان سے پانی نازل کر کے اللہ نے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، بے شک اللہ باریک بے خبردار ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں، اسی طرح کشتیاں جو کہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، یہ ہر چیز اس کے حکم سے، اور یہ کہ وہ آسمان کو تھامے ہوئے اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے، بے شک اللہ لوگوں کے لیے البتہ بہت زیادہ مشقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ ہی شفقت کرنے والا، اللہ رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندگی دے گا، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ یعنی اللہ بار بار یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی، اس کے باوجود انسان کیا ہے، ناشکری ہی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہ اے لوگوں تو بیان کی گئی ہے تمہارے لیے مثال، بس اس کو غور سے سنو۔ وہ مثال کیا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک چھوٹی سی مکھی کی کیا حیثیت ہے، ایک چھوٹی سی مکھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائے تب بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر ان سے یہ حد تک کہ مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو یہ اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ جب مکھی اڑ چکی ہے تو وہ اس کو پکڑ سکے اور اس سے وہ چیز چھڑوا سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، عبادت جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے، اور یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ بھی کمزور ہیں، یعنی کوئی فائدہ انہیں نہیں ملنے والا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اللہ کی قدر کا حق ہے، یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے غیروں سے مانگ رہے، اللہ کے ہوتے ہوئے غیروں کو پکار رہے، کیسے؟ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، بہت نہایت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے یصطفی من الملائکۃ، فرشتوں میں سے کچھ پیغام لیتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی، یقیناً اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت سجدہ ہے جس میں اللہ خاص طور پہ حکم دے رہا ہے وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو۔ تو پہلے آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے پھر آگے پڑھتے ہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے اپنے دین کے لیے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے کوئی بھی تنگی نہیں رکھی، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کوئی ایسا حکم نہیں لکھا کہ جس میں تمہارے لیے تنگی ہو، تمہارے لیے آسانی کے احکامات دیے گئے ہیں۔ الدین یسر، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دین آسان ہے، اور دین واقعتاً بالکل آسان ہے، کوئی بھی اس میں تنگی
نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ شیطان ہمیں دین کو مشکل بنا کر پیش کرواتا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں فجر کی، پردہ کیسے کرنے لگ جائیں، گرمی بہت ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے آسان کیا کہ ہمارے لیے، جی کہ اللہ نے کہا دین یسر، دین آسان ہے رہ کے نبی نے، لیکن اس کے باوجود ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کے اس کو مشکل سمجھتے ہیں اپنے لیے. ملت ابیکم ابراہیم، اور اس نے دین میں اور اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، اور اسی اللہ نے بھی تمہارا نام ہوا سماکم کم المسلمین من قبل، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا ہو اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو، لہٰذا تم قائم کرو نماز کو. یعنی سب سے پہلے گواہی دو اور اس کے بعد پھر نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اور تھام لو اس کی رسی کو، وہی تمہارا کارساز ہے، بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے. سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان لانے والے. اب ایمان لانے والے، فلاح عربی زبان میں فلاح کسان کو کہا جاتا ہے، اور کسان کیا ہے کہ زمین میں بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کامیاب ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک مومن کی بھی مثال ہے کہ وہ زندگی بھر کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے اپنا پھل حاصل کرتا ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے، کون سی صفات والے کامیاب ہوں گے؟ کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. یعنی ایسا نہیں یہ نماز شروع کرتے ہی ختم کر لی، دھیان سارا کا سارا کسی اور کام میں لگا ہوا ہے. ہم پڑھ تو رہے نماز، لیکن ہمیں مطلب ہی نہیں پتا کیا پڑھ رہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے 2 رکعت پڑھی 3 پڑھی، یہ بھی نہیں پتا. اس حد تک ہماری نمازیں ہمارے دھیان سے دور ہوتی ہیں. اتنی نمازیں ہم ایبسنٹ مائنڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ایسی نمازیں نہیں پڑھتے وہ، بلکہ خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے، یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہیں یہ بھی زندگی کی آخری نماز تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا وقت، کون سا لمحہ انسان کے لیے آخری لمحہ بن جائے. تو اسی لیے کہا کہ وہ نمازوں میں خشوع کرنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے زندگی بہت قیمتی ہے، اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں نہیں صرف کرتے، چاہے وہ کوئی کھیل ہو، چاہے وہ کوئی ویڈیو گیم ہو، چاہے وہ کوئی ناول ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے فائدہ نہ حاصل ہو، جو صرف وقت کا ضیاع ہو، اس میں اپنی زندگی نہیں لگاتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے ان کنیزوں کے جو جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ ان پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان کے علاوہ تلاش کرے گا راستہ، یعنی اللہ نے حلال ذرائع اپنی شہوت کو پورے کرنے کے لیے بنا دیے، تو اس کے باوجود جو برا جو کسی اور راستے پر جائے گا، پس یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے، یعنی جس انسان نے امانت کی حفاظت نہیں کی، اس انسان کے لیے کیا ہے کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. انسان اگر امانت کی حفاظت، جو امانت رکھوائی گئی، خواب لازمی نہیں ہے کہ جس کے پاس رکھوائی جائے، انسان کا وقت بھی کیا ہے امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے. تو جو اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا وہ اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو جس سے وعدہ کر لیا وہ اس نے پورا کرنا ہے ہر حالت میں، ایسا نہیں ہے دیکھا جائے گا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. البتہ تحقیق ہم نے انسان کو
مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کو مٹی سے بنا کے بہترین بنا دیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کے نطفے کو ایک محفوظ قرار پر، یعنی ماں کے رحم میں ہم نے اس کو ٹھہرا دیا. پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر ہم نے اس کو لوتھڑے میں ڈال دیا، اور پھر ہم نے اس کو جمے ہوئے خون سے ہڈیاں بنائی، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہترین تخلیق کرنے والا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا، یعنی ایسی صورت جو سب سے منفرد صورت ہے. اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے نا کہ ہر ایک کے چہرے پر 2 آنکھیں، ایک ناک، 2 ہونٹ اور گال ہیں، لیکن ہر ایک کا چہرہ الگ ہے. کوئی کسی کا چہرہ کسی سے ملتا ہوا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے بہترین تخلیق کی. اللہ نے سورہ 3 میں بھی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، عمدہ طریقے سے پیدا کیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرمانے فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو. یعنی مرنا سب نے ہے، تم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر 7 آسمان، اور نہیں ہے ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں، یعنی ہم 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہیں، لیکن تب بھی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو مخلوق کا ہم نہ جانتے ہوں. بندہ کسی کمرے کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر تنہائی میں اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا. یعنی نہ پانی زیادہ ہے کہ جس سے تمہارے لیے سیلاب آ جائے، اور نہ ہی پانی تھوڑا ہے، کم ہے کہ جس سے تمہاری ضروریات پوری نہ ہو سکے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اسی میں سے باغات، کھجوروں کے باغات اور انگوروں کے، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں. کثیرۃ ومنھا تاکلون، یہ سارے پھل لذیذ پھل ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. اور وہ درخت زیتون کا جو طور سینا میں ہوتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے لیے اگتا ہے، یعنی بطور سالن تم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہو. بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے. یعنی ہر چیز میں نصیحت ہے. دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو. کس طرح سے نسقیکم مما فی بطونہا، کہ ہم پلاتے ہیں اس میں سے جو اس کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے بہت زیادہ، اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو. یعنی ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن کا تم گوشت کھا رہے ہو، کچھ ایسے ہیں جن سے فائدہ حاصل کر رہے ہو، جس کا دودھ پی رہے ہو. یہ سارے کے سارے فائدے تمہارے لیے بنائے، اور اسی پر وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر، یعنی ان چوپایوں پر تم سواری کا کام بھی کر رہے ہوتے ہو، اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کی طرف، نوح کو ان کے قوم کی طرف. انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. وَمَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود. کیا بس تم ڈرتے نہیں ہو اس سے؟ اس کے سرداروں نے، اس قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں یہ تمہاری طرح ایک آدمی ہے. یرید ان یتفضل علیکم، وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پالے، اور اس لیے وہ نبوت ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی ہونے کا. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی فرشتے کو بھیج دیتا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے باپ دادوں سے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی جیسے یہ سناتا ہے. ان هو الا رجل به جنہ، کہ یہ ایک آدمی ہی تو ہے کہ جسے جنون آ گیا ہے، جو دیوانہ ہو گیا ہے. فتربصوا به حتی حین، پس تم انتظار کرو ایک وقت مقررہ تک، جب وہ وقت آ جائے گا قیامت کی گھڑی، پھر اس دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد کر اس وجہ سے جو یہ وہ جھٹلاتے. پھر ہم نے وہی کر دی ان کی طرف یہ کہ ایک کشتی تیار کر لو ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہمارے وہی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر ہمارے حکم سے وہ چلے گی. وقالت النور فاسلک فیہا،
پھر تندور ابل پڑے اور اس میں ہر قسم کے جوڑے سے نر اور مادہ اور اپنے اہل میں سے سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن پر قول عذاب کا ثابت ہو چکا ہے، نہ مخاطب کرنا مجھے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ بس جب درست ہو گیا، جب فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب تو ہمیں اور تیرے ساتھ اطمینان سے کشتی پر سوار ہو گئے تو کہہ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت نوح کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں نجات دے دی، اب تم نجات کے بدلے اپنے بندوں سے، اپنے اہل سے کہو کہ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہنے لگے ربی انزلنی منزلا مبارکن، اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، اور آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں۔ یہ بہترین گھر کے لیے بھی دعا ہے کہ انسان اگر اللہ سے گھر کا سوال کرتا ہے، سکون کا گھر، بعض اوقات گھروں میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، بعض اوقات گھروں میں گھر تو موجود ہے لیکن گھر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اگر یہ دعا کی جائے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، تو یہ بہترین دعا ہے۔ اسی طرح شادی سے پہلے لڑکی اگر دعا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بہترین سسرال عطا کرے گا، کیونکہ گھر دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے نا، تو وہ جیسا چاہے عطا کر دے۔ دعائیں کرنے والے تو بنے، دعائیں مانگنے والے تو بنے۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور بلا شبہ ہم ہی آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، چنانچہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، اور انہوں نے بھی وہی پیغام دیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود، کیا بس تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہا سرداروں نے اس قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دے دی تھی۔ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ آدمی مگر مثل تم ہی جیسا، یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ، وہ کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ یعیدکم انکم اذا متم، کیا یہ تم سے ایسے وعدے کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، تم دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ ہیہات، دور ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی جس قیامت کا یا جس واپس اٹھائے جانے کا تم سے وعدہ دیا جاتے ہیں، ساری چیزیں دور ہیں، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ رہتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا۔ وما نحن لہ بمؤمنین، نہیں ہم اس پر ایمان لے کر آنے والے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد کیجیے، انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ کہا کہ اما قلیل لیصبحن نادمین، بلا شبہ تھوڑے دنوں میں ہی وہ اپنے کیے ہوئے پر ضرور نادم ہو جائیں گے۔ بس ان پر واقعی ایک چیخ نے آ کر پکڑ لیا انہیں، پھر ہم نے انہیں اڑتا ہوا کر دیا، جیسے کہ غبار آلود ہوتا ہے اسی طرح وہ اڑنے والے انسان بن گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس دوری ہے ظالموں کے قوم کے لیے۔ پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری بستیوں کو، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا، کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی، یعنی جس کے لیے جو وقت لکھ دیا گیا ہے اس نے اسی وقت اس دنیا سے جانا ہے، اگر اس سے پہلے وہ عذاب بھی مانگ رہے تو وہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، پھر بھی جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پھر ہم نے ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، اور وہ سرکش قوم تھی۔ کہنے لگی انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کہ ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان دونوں کے قوم ہمارے غلام ہے، یعنی انہیں غرور تھا اس بات پر کہ تو اس قوم سے ہیں،
کہ جو غلام قوم ہے غلام قوم کے بندوں پر ہم ایمان لے کر آ جائیں، بس انہوں نے جھٹلا دیا اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے بن گئے۔ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وجعلنا ابن مریم وامہ، اور ہم نے بنایا ابن مریم اور ان کی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نشانی، اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا الی ربوۃ، ایک بلند جگہ پر جو کہ ٹھہرنے کی جگہ تھی، ذات قرار و معین، جو کہ مقررہ ٹھکانہ تھا ان کے لیے، ایک سکون اور جاری چشمے کی جگہ تھی۔ اے رسول کلوا من الطیبات وعملوا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو نیک عمل، بے شک میں جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں رب تمہارے رب، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس تم مجھے سے ڈرتے رہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دین کے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اور ہر ایک اپنے گروہ پر خوش ہے جو جس پر وہ ہے۔ اور یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے، ہر مسلمان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، باقی دوسروں کو کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ما انا علیہ و اصحابی، کہ اصل دین یا اصل صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابی ہیں، اگر اس طریقے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کے غفلت میں ایک وقت مقررہ تک۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم انہیں جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ، تو ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی اگر انہیں دنیا میں بھلائی یہ نعمتیں مل رہی تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں؟ اور یہ صحیح تھے، بے شک وہ لوگ ہم فی من خشیت ربہم مشفقون، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم بآیات ربہم یؤمنون، کہ وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وہ لوگ ہم بربہم لا یشرکون، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ لوگ یؤتون ما اتوا قلوبہم، کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں تو سب اس طرح کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، یعنی قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خرچ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ اب تو ہونے ہی والا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو کہ جلدی کرنے والے ہیں بھلائیوں میں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس کو جلدی یعنی دوڑ کے کرتے ہیں، اور کسی نفس کو کوئی نہیں وہ تکلیف دی جاتی مگر اس کے وسعت کے مطابق۔ اور ہمارے پاس کتاب ہے، یعنی ایک نامہ اعمال ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بولے گا، یعنی جو تم نے کیا وہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس دن وہ انصاف کے ساتھ بات کرے گا۔ بلکہ ان کے دل اس قرآن سے جہالت اور غفلت میں ہے، اور ان کے لیے اعمال ہے من دون ذالک، اس کے علاوہ، بلا عذاب ہم لہا عاملون، جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے نیک لوگوں کو پکڑا، اذا ہم یجرون، تو اس وقت وہ چیخ پکار کریں گے۔ کہا جائے گا لا تجزعوا اليوم، آج مت چیخو، آج کے دن تمہارا چیخنا چلانا فائدہ نہیں دے گا، بے شک تم نہیں مدد کیے جاؤ گے۔ تحقیق تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی، پڑھی جاتے تھے، لیکن تم انکار کرتے رہے، تکبر کرتے رہے اور افسانہ خوانی کرتے رہے۔ اور یا افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت بآبائهم الاولین، کیا پس وہ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی قرآن میں تدبر نہیں کرتے کہ پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادے کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی کتاب آ گئی، انہیں تو چاہیے تھا فوراً ایمان لے آتے، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا وہ اس کے منکر ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، نہیں بلکہ وہ انسان ہے جو کہ حق کے ساتھ تمہارے پاس آیا، لیکن اکثر لوگ اس کو ناپسند ہی کرتے ہیں۔ اگر وہ پیروی کرے حق کے حق کے ساتھ، اپنے خواہشات کے ساتھ حق کی پیروی کر لے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب فساد ہو جائے گا، سب میں تباہ ہو جائے گا۔ بلکہ ہم نے ان کے پاس سے ہم نے انہیں نصیحت دی ہے، اور وہ اس نصیحت سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، پس کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں؟
چنانچہ آپ کے رب کی اجرت زیادہ بہتر ہے، یعنی یہاں جو دنیا میں تمہیں اجرت چاہیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں جو اس نے تیار کر کے رکھا ہے وہ بہترین ہے۔ اور بے شک لا تدعوہم الی صراط مستقیم، آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ سیدھے راستے سے پلٹ جانے والے، اگر ہم ان پہ رحم کریں، ہم ان کے لیے کھول دیں ہر تکلیف کو، جو فی طغیانہم، تو بھٹکتے رہیں گے وہ اپنی سرکشی میں ہی ڈوبتے رہیں گے، اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں عذاب دیں گے، فما استکانوا لربہم، تو وہ اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیں گے ہم ان پر دروازے آسمان کے سخت عذاب کے، تو پھر وہ اس وقت نا امید ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، اب دیکھو کہاں کہاں تمہارا ذکر آ رہا ہے، تلاش کرو۔ اللہ نے کہا اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت عطا کی، جس نے تمہیں کان اور آنکھیں عطا کی ہیں اور دل بھی عطا کیا۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنی بار ہم اپنی آنکھوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بینائی رکھی ہوئی ہے، کتنی بار ہم باتوں کو سن کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، ہمیں قوت سماعت عطا کی گئی ہے، اور کتنی بار ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے حق ہمیں عطا کیا، دل بھی دیے تو سمجھنے کے لیے دیے، لیکن ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق تھا۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ وہی ذات ہے کہ جو زندہ کرتا اور موت دیتا، اور اسی کے لیے دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، یعنی رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کی طرف سے، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کہا جیسا ان سے پہلے لوگوں نے کہا، کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم ہڈیاں ہوں گے کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا، البتہ تحقیق ہمیں بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے، ہم سے بھی اور ہمارے پہلے آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہوا ہے، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ کہہ دیجئے کون اختیار رکھتا ہے زمین میں اور جو اس میں ہے، اگر تم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو تو بتاؤ۔ ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی ذات ہے، یعنی آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو کہ کرنے والی ہے، تصرف والی ہے۔ قل من رب السماوات، کہہ دیجئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور رب عرش عظیم کا؟ ان قریب وہ کہیں گے اللہ، یعنی بار بار اللہ سوال کر رہا ہے کون ہے جو یہ کر رہا ہے، کون ہے جو وہ کر رہا ہے، اور یہ لوگ ان قریب یہی کہیں گے کہ اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ جب مشکل پریشانی تکلیف آتی ہے تو غیر اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ ان قریب یہ کہیں گے اللہ کیا پس تم عقل نہیں ڈرتے؟ کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے بادشاہت، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابل میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کون تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو بتاؤ کون یہ سارے کام کر رہا ہے؟ قریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ کہہ دیجئے فانا تسحرون، پھر تم کدھر جادو زدہ ہو گئے ہو، کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے انہیں حق عطا کیا اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ واتخذ اللہ من ولد، نہیں بنایا اللہ نے کوئی کسی کی اولاد، وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہوتی ان کے پاس ان کے ساتھ کوئی الہ، اذا لذهب کل الہ بما خلق، اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کیا ہوتا لے جاتا، بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسری پر چڑھائی کرتا۔ اور اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق کیا۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو وہ اگر آپس میں اختلاف ہو جاتا تو ایک سورج لے جاتا، ایک چاند لے جاتا، ایک دوسری چیزیں لے جاتا، اور کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ عالم الغیب والشہادت، وہ جاننے والا غیب اور حاضر کو، فتعالی عما یشرکون، پس بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے۔ کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، اما ترین ما یوعدون،
اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، نہ کرنا مجھے ظالموں کی قوم میں سے، وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو وہ دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، ضرور اس بات پر قادر ہیں، برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو آسان طریقہ ہو، یعنی برائی دور کرنی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ برائی کو دور کرنے کے لیے کسی نے آپ کو تکلیف دی اور آپ اس کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچا دیں، آسان طریقے سے برائی کو دور کرنی ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، اور ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ربی اعوذ بک، میں اے میرے رب پناہ میں آتی ہوں آپ کی، من همزات شیطان، شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب پناہ طلب کرتی ہوں ضرور اس بات سے کہ شیطان حاضر کیا جائے، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، یعنی ابھی دنیا میں ہے موقع، زندگی دی ہوئی ہے عمل کرنے کے لیے، عمل کرو، آج نہیں عمل کر رہے، اور کہتے ہیں کہ جب موت آ جائے گی تو کہیں گے آکاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، اعمل صالحا فیما ترکت، تو میں نیک عمل کرنے لگ جاؤ جسے میں چھوڑ آیا ہوں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، نیک عمل تو ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ ایک بات ہے وہ جو کہنے والا ہے، وہ من ورائہ برزخ، اور ان کے آگے پردہ ہے، اور اس دن جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور جب سور پھونکا جائے گا اس دن کوئی نسب کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی رشتہ داریاں کام آئیں گے، اور نہ وہ باہم سوال کریں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سورت کے ابتدا میں بھی اللہ نے یہ کہا تھا نا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کامیاب لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیکیوں سے بھرے ہوں گے، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، بس یہی لوگ نقصان اٹھان میں ڈالے، انہوں نے اپنے نفسوں کو جہنم میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے چہرے جھلس دے گی وہ جہنم، اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر تم نے ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر غالب آ گئی ہماری بدبختی اور ہم گمراہ قوم تھے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس سے، پس اگر ہم دوبارہ کریں گے تو بلا شبہ ہم ظالم ہو جائیں گے۔ یعنی بار بار وہ جب دنیا میں رہ رہے ہیں تو اس بات کی قدر نہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب بار بار اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں بھیج دے تاکہ ہم نیکیاں کر کے لے کر آئیں۔ ہم بھی ایسے ہی ہے نا کہ جو زندگی ہے اس زندگی سے فائدہ نہیں اٹھانا، اور پھر جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا پھر وہ پچھتاتا رہ جائے گا۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا اسی جہنم میں ذلیل و خوار پڑے رہو۔ انہو کان فریق من عبادی، کہ بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ورحمنا، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پہ رحم کیجیے، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ فاتخذتموہ سخریا، پھر تم نے ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی تھی، یعنی اتنا مگن ہو گئے تھے تم اس مذاق میں اور اس ہنسی میں کہ تم نے مجھے بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، اور تم اس پر ہنستے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بلا شبہ میں نے آج انہیں اس کا صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہیں۔ کہہ دیجئے کتنی ہی قالا کم لبثتم، اللہ فرمائے گا کہ زمین میں کتنے سال تم ٹھہرے رہے، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی ہمیں تو اندازہ یہی ہے کہ ہم تھوڑے سے مدت ٹھہر کر آئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا، کہ نہیں تم رہے مگر تھوڑی ہی مدت، یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے، تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں بیکار نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے تمہاری تخلیق احسن الخالقین میں کی ہے، اللہ نے تمہیں بہترین مخلوق بنایا، اور اس وجہ سے تاکہ تم لوگوں کے کام آ سکو، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکو، اور بے شک ہماری طرف تم نہیں لا ترجعون، یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ فتعالی اللہ ملک الحق، بس بلند ہے اللہ تعالیٰ
وہ حقیقی بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یقیناً اس کے حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور بے شک کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔